बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशावर मॉडल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के शोबा उर्दू से अनवर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। ये हमारी चौथी वीडियो है और इस वीडियो में हम अपने पेशावर बोर्ड की उर्दू की जमात दाम की किताब के चौथे सबक की वजाहत करेंगे। बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की जानिब और हमारे सबक का नाम है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ और इसके मुसन्निफ़ है सज्जाद हैदर यल्दरम और ये माखूज़ अज़ है ख़यालिस्तान से। यानी सज्जाद हैदर यल्दरम की किताब है ख़यालिस्तान, उससे सबक लेकर हमारे कोर्स में शामिल किया गया है। यहाँ पर बात करें कि मुसन्निफ़ के हवाले से, मुसन्निफ़ 1880 में पैदा हुए हैं, उसके अलावा 1943 में आपकी वफ़ात हुई है। आप यूपी यानी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं। सज्जाद हैदर यल्दरम का नाम उर्दू अदब में एक ख़ास तर्ज़ निगारिश से मंसूब है। जब आप बगदाद से वापस आए तो यूपी में गवर्नमेंट ने सज्जाद हैदर यल्दरम को डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर फाइज किया। सज्जाद हैदर उर्दू में अदब लतीफ़ के मौजिद भी जाने जाते हैं और सज्जाद हैदर यल्दरम के अफ़सानों और मज़ामीन का मजमुआ ख़यालिस्तान के नाम से दुनिया अदब में काफ़ी शोहरत रखता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ का इजाफ़ा करता चलूँ कि सज्जाद हैदर यल्दरम के नाम में जो लफ्ज़ यल्दरम है ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है और इससे मुराद रोशनी है या हम बिजली की कड़क भी कह सकते हैं। आपकी अहम तसानीफ़ हैं ख़यालिस्तान, आसिब उल्फत, ये एक तुर्की ज़बान का अफ़साने का तर्जुमा है। सालिस बिल खैर, जलालुद्दीन ख्वाज़म शाह और हिकायात व एहसासात, ये आपकी अहम तसानीफ़ है। अब हम बढ़ते हैं अपने सबक की जानिब और सबक का नाम है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। और सबसे पहले बात करूँगा मैं यहाँ पर इसके मरकज़ी ख़याल की कि मुसन्निफ़ इस सबक के ज़रिए हमें क्या समझाना चाहते हैं। मुसन्निफ़ ने बहुत ही खूबसूरत पहलू की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है, एक बहुत अहम पहलू की तरफ नहायत खूबसूरती से मुसन्निफ़ बयान करते हैं कि हमें दोस्तों का इंतखाब बड़ी एहतियात से करना चाहिए। मुसन्निफ़ कहते हैं कि हमें ऐसे दोस्तों का इंतखाब करना चाहिए जो पढ़े लिखे हों और जिन्हें वक्त का इस्तेमाल करना आता हो। मुसन्निफ़ ये कहना चाहते हैं कि अगर ज़िंदगी में आप कुछ करना चाहते हैं, तरक्की हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अपने बहुत ही अज़ीज़ दोस्तों को खैर बात कहना होगा, या मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो आपको अपने बहुत ही अज़ीज़ दोस्तों को छोड़ना होगा। दरअसल मुसन्निफ़ को अपने दोस्तों से ये शिकायत थी कि मुसन्निफ़ जब भी कुछ तहरीर लिखने बैठते तो उनके दोस्त अचानक वारिद हो जाते। इस तरह मुसन्निफ़ का कीमती वक्त बर्बाद हो जाता और इसी तरह मुसन्निफ़ के ख़यालात का तसलसल बिखर जाता। मुसन्निफ़ इंतहाई ज़हनी परेशानी से दो चार हो जाते। हालांकि मुसन्निफ़ के दोस्त एक लम्हे के लिए आते लेकिन कम वक्त में ज़्यादा नुकसान दे जाते। मुसन्निफ़ इस अफ़साने के ज़रिए हमें भी यही सबक देना चाह रहे हैं कि हमें अपने दोस्तों की मसरूफ़ियात का ख़याल रखना चाहिए और हम अगर किसी महफ़िल में जाते हैं या किसी महफ़िल में हमारा जाना हो तो अपने बच्चों को साथ न लेकर जाएं, या अगर हम अपने बच्चों को साथ लेकर जाते भी हैं तो फिर हमें जो है बार बार जो है अपने दोस्तों से अपने बीवी बच्चों का जिक्र जो है वो नहीं करना चाहिए। ये तमाम बातें हैं जो इस सबक के ज़रिए मुसन्निफ़ जो है वो हमें समझाना चाह रहे हैं। बढ़ते हैं अपने सबक की जानिब और यहाँ पर जो है हम सबक से चंद अहम नुकात की वजाहत यहाँ पे करेंगे। मुसन्निफ़ बयान करते हैं कि एक दिन मैं दिल्ली के चांदनी चौक से गुज़र रहा था कि अचानक मेरी नज़र वहाँ पर खड़े एक फ़कीर पर पड़ी जो बड़े ही मौसर तरीके से, बड़े ही अच्छे अंदाज से अपनी हालत ज़ार जो था वो अपने लोगों से बयान कर रहा था। अब मुसन्निफ़ ने उस फ़कीर को जब देखा तो उस फ़कीर का हुलिया कुछ यूँ था कि फ़कीर का कद लंबा था, उसका जिस्म खूब मोटा ताज़ा था, उसका चेहरा एक हद तक खूबसूरत होता मगर बदमाशी और बेहयाई ने उसका चेहरा मस्ख कर दिया था। यानी कि भीख मांगने की वजह से उसके चेहरे पर खूबसूरती नहीं थी। लेकिन इसके अलावा मुसन्निफ़ ने जो बयान किया कि उसका कद लंबा था और वो खूब मोटा ताज़ा था, ये तो इस फ़कीर का हुलिया था जो मुसन्निफ़ ने वहाँ पर देखा। अब वो मुसन्निफ़ जो था एक ख़ास अंदाज में अपनी एक स्पीच या वो सदा जो लगा रहा था उसको एक ख़ास टाइम के बाद जो था मुसन्निफ़ उसे दोबारा दोहराता था। वो सदा क्या थी मुसन्निफ़ ने वो भी बयान की है कि फ़कीर बड़े मौसर तरीके से अपनी हालत ज़ार लोगों से बयान करता जा रहा था। चनांचे वो स्पीच या सजा जो कुछ कहिए वो ये थी। अब फ़कीर क्या कह रहा है, गौर से सुनिएगा। ए भाई मुसलमानों, खुदा के लिए मुझ बदनसीब का हाल सुनो।
میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، اب 2 روٹیوں کا محتاج ہوں اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں۔ میں بھیک نہیں مانگتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر بھی نہیں بھیجتا، گھر بھی نہیں پہنچاتا۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں، میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں، اے خدا کے بندوں میرے سنو، میں غریب الوطن ہوں۔ یہ تو وہ فقیر کی صدا تھی جسے مصنف جو تھا وہ بڑی غور سے سن رہا تھا۔ اس کے بعد فقیر کی داستان جب مصنف نے سن لی تو مصنف جو ہے اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ وہ اپنے حالات کا موازنہ جو ہے اس فقیر سے کرنے لگا اور مصنف کو اپنی حالت فقیر کے مقابلے میں تھوڑی بدتر لگی۔ اب مصنف نے جو موازنہ کیا تو فقیر کی صحت قابل رشک تھی، اس کی جو صحت ہے وہ ہم نے شروع میں بیان کی ہے کہ وہ ہٹا کٹا موٹا تازہ تھا، قد اس کا لمبا تھا اور جوان ہونے کے باوجود وہ بھیک مانگ رہا تھا، بے حیائی کا لباس پہنے ہوئے تھا اور اپنے دوست نہ ہونے کا شکوہ جو ہے وہ کر رہا تھا۔ جبکہ مصنف جو ہے یہاں پر جو ہے اس فقیر کو نہایت خوش نصیب سمجھنے لگا کہ مصنف اپنے دوست ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، دوستوں کی وجہ سے مصنف کی زندگی برباد ہو گئی ہے، وہ اپنے دوستوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ فقیر کس قدر خوش قسمت ہے کہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ اب یہی تمام باتیں جو ہے مصنف سوچ رہا ہوتا ہے۔ اب سجاد حسن یلدرم جو ہیں بنیادی طور پر وہ ایک ادیب ہیں اور ادیب کو لکھنے پڑھنے کے لیے جو ہے ایک پرسکون ماحول کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے خیالات قلم بند کر سکیں۔ تو مصنف کے دوست عین اس وقت نازل ہو جاتے ہیں جب مصنف کچھ تحریر کرنا چاہتے ہیں۔ مصنف کا قیمتی وقت اس کے دوستوں کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ جو کچھ مصنف نے اپنے دماغ میں جمع کیا ہوتا ہے وہ تمام کے تمام خیالات جو ہیں وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ مصنف اپنے دوستوں کی انادات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے اور اپنے دوستوں سے وہ نجات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے مصنف جو ہے اس فقیر کو خوش نصیب سمجھ رہا ہے کہ اس فقیر کا کوئی دوست نہیں جو وقت بے وقت آ کر اس فقیر کو تنگ کرے، جس طرح میرے دوست آ کر وقت بے وقت مجھے تنگ کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب مصنف کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے لوگ میری اس بات سے نہایت مجھ سے نفرت کریں گے کہ یہ کیسا شخص ہے جو اپنے دوستوں کی وجہ سے پریشان ہے، چونکہ دوستی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور لیکن میں کیسا شخص ہوں کہ اس نعمت کی وجہ سے پریشان ہوں۔ دراصل آج کل کے زمانے میں دوستوں کا ہجوم رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ مصنف کے خیالات ہیں جس سے وہ ہمیں آگاہ کر رہا ہے، اور مصنف یہ بھی کہتے ہیں کہ دوستوں کی تعداد بڑھانے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے، مجھے دوستی مہنگی پڑتی ہے، میں اپنے تمام دوستوں سے آزاد ہونا چاہتا ہوں، مجھے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں اپنی باقی عمر برباد نہیں کرنا چاہتا، اگر مجھے اپنے دوستوں کو چھوڑنا پڑے تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا، اور اگر میرے دوست میری یہ بات سن بھی لیں تو مجھے اس پر بھی کچھ دکھ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ مصنف اس قدر جو ہے وہ اپنے دوستوں سے تنگ آ چکا ہے اور وہ ان سے جان چھڑانا چاہتا ہے کیونکہ وہ وقت بے وقت آ کر اس کو تنگ کرتے ہیں۔ اب مصنف یہاں پر ہمیں بیان کرتے ہیں کہ ان کے ایک دوست ہیں، انہوں نے مثال دی ہے یہاں پہ ہمیں کہ مصنف کے ایک دوست ہے جن کا نام احمد مرزا ہے اور جنہیں وہ بڑبڑیا دوست کہتے ہیں، بڑبڑیا دوست کے نام سے جنہیں وہ پکارتے ہیں۔ اب جب بھی مصنف کے یہ دوست آتے ہیں تو اس قدر شور شرابہ مچاتے ہیں اور اس قدر تیزی سے آتے ہیں کہ ان کا آنا جو ہے وہ کسی بھونچال کے یا زلزلے کے آنے سے کم نہیں ہوتا، کہ جیسے زلزلہ آتا ہے اور ہر چیز کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، اسی طرح مصنف کی یہ دوست احمد مرزا بھی آتے ہیں تو اس کے پورے گھر کو اور مصنف کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ اب مصنف کام کر رہے ہوتے ہیں، اب مصنف کے یہ دوست جو ہے احمد مرزا بالکل تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں، مصنف کا حال چال پوچھنے آتے ہیں، لیکن اس تھوڑی دیر میں وہ اپنا کام کر جاتے ہیں اور مصنف نے جو بھی خیالات جمع کیے ہوتے ہیں اپنے لیے وہ سب کے سب جو ہے وہ مصنف جو ہے وہ بھول جاتا ہے، دوست چلا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مصنف نے جو خیالات جمع کیے تھے ان کو بھی ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ ایک دوسرے دوست کی بات یہاں پہ مصنف کرتے ہیں، اس کا نام محمد تحسین ہے، یہ بال بچوں والے ہیں، یعنی شادی شدہ ہیں اور اس کے بال بچے بھی ہیں۔ جب کبھی بھی وہ مصنف سے ملنے آتے ہیں تو تیسرے پہر کے قریب ملنے آتے ہیں، یعنی کہ جس وقت مصنف تھوڑا آرام کرنا چاہتے ہیں، اپنے کام سے فارغ ہو کر آرام کے لیے جو ہے وہ ابھی بیٹھے ہی ہوتے ہیں کہ مصنف کے یہ دوست محمد تحسین صاحب جو ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ اب محمد تحسین صاحب جو ہیں ان کی بیماری یہ ہے کہ ان کے پاس سوائے اپنی بیوی بچوں کی بیماری کے اور کوئی مضمون ہی نہیں ہے، وہ کبھی اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کسی محفل میں چلے جائیں
تب بھی وہاں پر ان کو اپنے بچوں کی پریشانی ہی لاحق ہوتی ہے، اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ ان اپنے بچوں کی خیریت ہی دریافت کرتے رہتے ہیں، اور جب مصنف سے ملنے آتے ہیں تو تب بھی جو ہے وہ اپنے بیوی اور اپنے بچوں کا تذکرہ لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو مصنف نے یہاں پر اپنے ان دو دوستوں کی مثالیں جو ہے وہ ہمیں یہاں پر دی ہیں کہ جو وقت بے وقت آ کر مصنف کو تنگ کرتے ہیں۔ اس لیے مصنف کہتے ہیں کہ اگر آپ زندگی میں کچھ ترقی کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دل پہ پتھر رکھنا پڑے گا اور اپنے بہت ہی عزیز دوستوں سے آپ کو کنارہ کرنا پڑے گا، تب بھی آپ کو جو ہے اپنے لیے جو ہے وقت مل سکے گا، اور تب بھی جو ہے آپ کچھ اچھا کام جو ہے وہ کر سکیں گے۔ تو اسی لیے اس سبق کا نام بھی رکھا گیا ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، کہ مصنف جو ہے وہ اپنے دوستوں سے تنگ ہے، اور ان کا تذکرہ جو ہے وہ مصنف نے یہاں پہ ہمارے سامنے کیا ہے۔ تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو اس سبق میں بیان ہوئی ہیں، چیزہ چیزہ نکات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ امید ہے آپ نے اس سے کافی فائدہ حاصل کیا ہوگا، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ نوٹس وغیرہ جو ہیں وہ اس سبق کے آپ کو پشاور ماڈل کا ویب پورٹل پہ آپ کو مل سکتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔